بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے ساتھ کس طرح پر لطف، بے تکلف اور دوستانہ تعلقات تھے، اس کا اندازہ پیش کردہ واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، تو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے سوا کچھ نہیں چھوڑتی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حلوہ پکایا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے گھر پر لائے اور لا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت سودا بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے کہا تم بھی کھاؤ۔ تو حضرت سودا کو یہ بات گراں لگی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج میری طرف بھاری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائی؟ اس لیے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ نے حضرت سودا کے منہ پر مل دیا۔ حضرت سودا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے بقدر برائی کرو، لہٰذا بدلے میں تم بھی ان کے منہ پر حلوہ مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ کے منہ پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہرے پر حلوہ ملا ہوا ہے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو اس دوران حضرت عمر کی آمد ہوئی اور تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو منہ دھونے کو کہا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی تو پیدل دوڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی۔ اس کے بعد جب موٹاپے سے میرا جسم بھاری ہو گیا تو اس زمانے میں بھی ہمارا ایک دفعہ دوڑ میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اس جیت کا بدجواب ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ حبشی نابالغ بچے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور خود ہی لوٹ آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح رخصتی کے بعد آپ کے پاس آ جانے کے بعد بھی گڑیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری سہیلیاں تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کر گھر کے اندر چھپتی تو آپ ان کو میرے پاس بھجوا دیتی اور میرے ساتھ کھیلنے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رحم و کرم نہ صرف ازواج کے ساتھ مخصوص تھا بلکہ پوری صنف نازک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین برتاؤ کا حکم کیا۔ قبل از اسلام عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ لڑکی کی پیدائش کو باعث ننگ و عار باور کیا جاتا، جیسا کہ قرآن مجید نے خود اس کی منظر کشی کی ہے۔
جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی خوشخبری کا سبب جو اسے دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عورت کو جینے کا حق دیا اور اس کو معاشرے میں بلند مقام عطا کیا، بلکہ عورت کے وجود کو خیر و برکت کا باعث اور نزول رحمت کا ذریعہ اور اس کی نگہداشت اور پرورش کو دخول جنت کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہیں اور پھر وہ جب تک اس کے پاس رہیں یا یہ ان کے پاس رہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو وہ 2 بیٹیاں اس کو ضرور جنت میں داخل کروا دیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے داخل ہوں گے جیسے کہ 2 انگلیاں۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ان بیٹیوں کے کسی معاملے کی ذمہ داری لی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں ان کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین برتاؤ کا حکم کیا، بلکہ اس کی کمی کمزوری اور خاص مزاجی کیفیت سے پیدا ہونے والی تکلیف کو بھی انگیز کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسی کو اللہ عز و جل نے یوں فرمایا، اور ان عورتوں کے ساتھ حسن خوبی سے گزر بسر کرو، اور اگر تم کو وہ ناپسند ہو تو ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک بڑی مرفات رکھ دے۔ ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے ساتھ خصوصیت سے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا، اس کی نزاکت کو ملحوظ رکھ کر اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس پر بار مشقت ڈالنے سے منع فرمایا اور اس پر بے جا سختی سے روکا، اس کو کیر ذلت سے نکال کر عزت کا تاج پہنایا۔ ماں، بیوی، بہو، ساس، بہن اور بیٹی کی شکل میں اس کو حقوق عنایت کیے، اس کی تعظیم و اکرام کا حکم دیا، اس کی پرورش، دیکھ بھال اور اس کے ساتھ حسن سلوک کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی اور سکھائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سب کا